آپ کی سلامتی ہو. ایک دوسرے سے بھی کہیں کہ آپ کی سلامتی ہو. ساتھ والے کو کہیں اج جتنا رسے ہوئے اتنا بھی کہو ان کو وہ تیری سلامتی ہوئے. خدا کرے تیری سلامتی ہوئے. کچیچی لے کے پاؤں کہہ دے کہو ذرا نال والے جتنا رسے ہوئے نا اسپیشلی وہ دے دیکھ کے. پریز ہاللویا. بڑا خوبصورت وقت ہے کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں آج صبح جمع ہیں اور ہر روز خدا ہم سے نیا اور تازہ کلام کرتا ہے. آئیے اب یہ تالیاں خدا یسوع کے لیے بجائیں. آپ نے سامنے دیکھا ہوگا ایک آیت بھی لگی ہے اور ایک کریکٹر بھی بنا ہوا ہے اور سنڈے اسکول نے پرفارم بھی کیا تھا. پہلا سیمویل اس کا 17واں باب نکالیے گا ذرا. پہلا سیمویل چیپٹر نمبر 17 اور اس کی کون سی آیت لکھی ہے سامنے؟ ہاں جی 49. آئیے اس کو پڑھیں گے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت کے لیے. بلکہ 48 سے پڑھیں گے. اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا. اور داؤد نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیے. عزیزو آج ہم ایک ایسے کردار کے بارے میں سیکھنے کو ہیں جس کے بارے میں موسٹلی چرچز میں بیان کیا جاتا ہے اور چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک بارہا اس کا ذکر پایا جاتا ہے. اور داؤد جو ہے وہ ایسا کردار ہے جس کو کئی مفسر یسوع کے ساتھ بھی تھوڑی سی کریکٹرسٹکس میں یسوع کے ساتھ بھی تشبیہ دیتے ہیں. یہ بڑا ہی فیمس کریکٹر ہے اور یہ اتنا فیمس ہے کہ بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں تقریباً 40 دفعہ داؤد کا ذکر آیا ہے. پرانے عہد نامہ سے جڑا آیا ہی آیا ہے لیکن نئے عہد نامہ میں بھی یسوع کے بعد یہ بچوں کو ادھر بٹھا دیں ذرا ان کو بند کریں ذرا روکیں اور وہ پیچھے دروازہ بند کر دیجئے جلدی سے. کوئی بھی ابھی ادھر نہیں چاہے گا. یسوع کے بعد اگر نئے عہد نامہ میں کسی پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے تو وہ داؤد ہے. ہاللویا. مختلف بات ہے کہ داؤد کے بارے میں کیا خاص بات ہے جو خدا کو پسند تھی. آج ہم اس کے کردار کے بارے میں کریکٹرسٹکس کے بارے میں سیکھیں گے کہ داؤد کے اندر کیا خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ داؤد جو ہے وہ خدا کے اتنا عزیز ہو گیا, خدا کے اتنا دل پسند ہو گیا کہ بار بار اس کا ذکر آیا. اور یسوع کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یسوع جو ہے داؤد کی نسل اصل میں سے ہے. وائی یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا ضرور کیا بات ہے جو خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ ایک ایسا شخص جو چرواہا ہے جنہیں کو لوگ بو آتی ہے, جو گھرانے میں سے سب سے چھوٹا ہے, خاندان
اور چھوٹے نال جڑا کام ہوتا نا وہ سارے پتا, سارے ہی چھوٹے والے نوں بلاتے ہیں ادھر آ. جنوں بھی کوئی کام کہنا ہوتا ہے کنوں بلاتے ہیں چھوٹے والے. کہڑے کہڑے کہنے اپنے فیملی سے سارے نال چھوٹا کہڑا ہے ادھر اپنا ہاتھ بہائے بہا سکتے جلدی کر. ہاں جی کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ہاں جی سب کو زیادہ کوٹ بھی چھوٹے نوں پہنتی ہے. ہاں اور یہ جو ہے داؤد بھی اسی کردار کا مالک ہے. لیکن کیا بات تھی اس کے اندر جو خدا کو اس کے بارے میں پسند آ گئی؟ کیا خوبی تھی داؤد کے اندر جو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے. بڑی خاص بات ہوگی داؤد کے اندر. داؤد کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے. جیسا خدا کا دل ہے ویسا ہی دل داؤد کا ہوئے گا. خدا کے دل سے ملتا جلتا دل ہوگا. اور اگر آج ہم خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی کوالٹی آ جائے, ہمارے اندر وہ چیز آ جائے جس سے خدا مجھے پسند کرے, جس سے خدا مجھے پسند کرنے لگ جائے, تو وہ آپ کا بھی دل ہے جس کو اگر وہ دل خدا کے ساتھ لگ جائے گا تو آپ بھی داؤد جیسے ہو جائیں گے اور خدا کے دل پسند ہو جائیں گے. کاش ایسا ہو کہ خدا آپ کے بارے میں کہے کہ یہ بیٹی جو ہے سسٹر جیسمین میرے دل کے مطابق ہے. ہاں کاش یہ خدا کہے کہ بھائی کیسر میرے دل کے مطابق ہے, بھائی ہیری میرے دل کے, بھائی یوسف میرے دل کے, بھائی ولسن میرے دل کے. کاش ایسا خوبصورت چیلنج ہمیں ملے اور خدا آپ کے اور میرے بارے میں کہے یہ شخص جو ہے یہ میرے دل کے مطابق ہے. کتنی خوبصورت بات ہوگی, کتنا اتم لگے گا, کتنا آپ اچھا محسوس کریں گے جب خدا کہے گا کہ یہ شخص میرے دل کے مطابق. داؤد جو ہے اس کے بارے میں جب دنیا دیکھتی ہے, خدا کا دیکھنے کا طریقہ کار اور دنیا کا دیکھنے کا طریقہ کار ذرا ہٹ کر ہے. دنیا دیکھتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے, یہ کیسا لگتا ہے, ایک کنڈا مالدار ہے اور خاص طور پہ کنڈا گورا ہے نا. ایک کئی لوگوں کو اپنے گورے ہوتے بڑا مان ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں میں بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہوں, میں بڑا خوبصورت لگنا ہوں, پاوے خوفناک ہی ہوئے اندروں. اور کئی دفعہ ہم اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یہ دنیا جو نظر ہے, دنیا کی نظر وہ آپ کی ظاہری حالت کو دیکھتی ہے, جو ہمارا آؤٹر لک ہے, جو ہمیں دیکھنے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت سفیدی پی ہوئی کپڑے لگتے ہو لیکن اندر سے باشیدہ ہے, بدبو آتی ہے, اندر سے بڑا برا حال ہے. دنیا صرف آؤٹر لک کو دیکھتی ہے, باہر والی حالت کو. دنیا نے دیکھا, انہوں نے کہا جب داؤد کو مسح کیا جانا تھا تو سیمویل جاتا ہے اور سیمویل کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں یسی آیا ہوں تاکہ تیرے بیٹوں میں سے کسی ایک کو مسح کروں. اور یسی دبادب نسیا گیا, اپنے بڑے جوان بیٹے نو لے کے داؤد دیکھ کے لے کے آ گیا. خدا نے اس کے لیے مسح کرنے کی کوشش کی ہوگی. خدا اس بڑے والے کو چاہتا ہوگا کہ خدا مسح کرے, لیکن خدا نے مسح نہیں کیتا. پھر کیا ہو سکتا ہے شاید چل دوجا جڑا پوتا ادنا تھوڑا جا ہولا ہوئے گا تے طاقت سے زیادہ ہے انہوں میں اگے پیش کر. نو تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور سارے موک گئے. اس جگہ تے جڑے موجود سن سارے موک گئے, کسے لئی ہاں نہیں ہوئی. انہیں کہا بھائی تیرا کوئی ہور بھی ہے,
कोई और है? उसने कहा हाँ, एक छोटा सा है जो जंगलों में रहता है, जो भेड़ बकरियां चराता है, जिसकी हालत जो है वो अच्छी नहीं। हो सकता है कि जब दाऊद को लाया गया हो, पहले उन्होंने नवाया गया हो कि खादम को लगे पेश करना है, पहले उन्होंने वहां सारा तैयार किया हो। बदबू आती है कई दफा, लेकिन आपका दिल जो है, अंदर वाली हालत वो मैटर करती है। जैसे ही दाऊद उस घर में, यानी कि अपने ही घर में जैसे ही दाऊद दाखिल हुआ, सैमुएल को सिग्नल मिल गया, यही वो शख्स है जिसे तूने मसा करना है। और खुदा ने सैमुएल को बता दिया, ये वो शख्स है, ये वो छोटा, सारा छोटा, ए मैनू पसंद है। हम कई दफा कदर नहीं करते। यही छोटा बच्चा जो है, जो छोटा दाऊद है, ये अपने भाइयों को रोटी देने गया, और रोटी देने गया तो उसके भाई जो है उन्होंने कहते, वो तू किथे लैन आ गया, हर वेले शरारतां ही करता रहना, तेनू नवी शरारत लभी है कि तू क्या होना जंग वेखण आ जावा। कई दफा हमें, जब हम खुदा के करीब होते हैं, जब मसाशुदा होते हैं, दुनिया क्या करती है? हमें रिजेक्ट करती है। दुनिया कहती है चल पीछे होके बह आराम ना, तू वड्डा भगत। कहते हैं आप 2-4 दिन दुआ करना शुरू हो जाए, आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। मुझे याद है एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे से बड़ी सिस्टर एक दिन वो गीत एक गाया करती सी, तो मैनू बड़ी चिड़ सी उस गीत तो, पता नहीं क्यों, मैनू याद नहीं है। तो ना रोज़ ही गाती सी उच्ची उच्ची उन्हें गाना। एक दिन पढ़िया मैनू तो वहाँ कुटे मैं फट गया कि भाई तू यह गीत की रोला पाया है रोज़ दिहाड़ी का। लेकिन वो एक टाइम ऐसा था जब मैं दुनियावी सोच में फिरता था, लेकिन जब मैं खुदा में आ गया तो मुझे दिल इतने पसंद, गीत इतने पसंद है कि भावें 24 घंटे लगे रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका दिल जो है वो खुदा के साथ लग जाएगा। और मैं आपको बताऊं मज़े की बात कि उसने वो गीत गाना बंद नहीं किया, उसने मना नहीं हुई, बल्कि वो गीत गाती रही, चाहे उसको मार पड़ रही थी, क्योंकि उसका दिल उस वक्त खुदा के साथ सही तौर पर लगा हुआ था। यहाँ पर दाऊद को रिजेक्ट किया गया, भाइयों ने कहा चल पा जाए तू, लेकिन दाऊद क्या करता है, एक पास निकलिया, छोटे होंगे बड़े होशियार ने, इधरों निकलिया दूजे वाल चला गया, उन्हें कहा चल यार इतों कोई काम बन जाएगा। और फिर वहाँ पर एक अजीब और गरीब वाक्या रूनुमा हुआ। दाऊद ने देखा कि एक शख्स निकलता है और वो खुदा के लोगों की तकफीर करता है, खुदा के बारे में बुरी बुरी बातें करता है, कौम के बारे में बुरी बुरी बातें करता है, ललकारता है। और दाऊद ने देखा कि बाकी सारे जड़े कहते सन बह जा चुप करके, वो लुक के बैठे हुए। और दाऊद के अंदर खूबसूरत बात जो थी वो दलेर था। आप पॉइंट लिखना शुरू कर दें, दाऊद क्या था? दलेर था। उसके अंदर खासियत ये थी, क्वालिटी जो पसंद थी खुदा को, दाऊद क्या था? दलेर शख्स था। और उसके अंदर पैशन था, उसके अंदर गैरत थी। और जैसे ही उसके कानों में इस जाती जूलियत की आवाज पड़ी, उसके अंदर खुदा का जोश भर गया, यानी कि वो जोशीला भी था। कई दफ़ा से ही करने ढिले जो के बैठे। मैं एक दिन एक बात सुन रहा था कल, बल्कि एक शख्स जड़ा वो किते गड़बड़ करन दिया सी, ते एक शख्स को दूजे को लैके उन्हें कहा कि यार यह बंदा बड़ी गड़बड़ करता है। उन्हें कहा जिथे लग्या उन्होंने लगा रहता है। थोड़े दिन बाद ना उन्होंने करंट पै गया, तो करंट के नाल लगा आ, तो वो को आए भाई उन्होंने करंट लगा, उन्हें कहा जिथे लग्या उन्होंने लगा रहता है। कई दफा असी ऐसी हालत से होने
اسی کے جتنے لگے ہوں اتنے لگا رہن دے، لیکن خدا ایسی حالت میں نہیں پسند کرتا. خدا چاہتا ہے کہ سامنے آ کر ابلیس کا مقابلہ کیا جائے، کنفرنٹ کرے اس کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مقابلہ کیجئے، اور وہ کلام کے مطابق آپ سے بھاگ جائے گا، کیونکہ جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. ہاللویا. جب آپ یہ بات داؤد جانتا تھا کہ جو میرے اندر ہے، اگر دیکھیں غور کریں، داؤد کمزور تھے، اللہ تعالیٰ کمزور. کیوں بھائی؟ داؤد کی بازو بھی کمزور، ہائٹ بھی چھوٹی، اور جاتی جولیت وڈا، زوراور، قوت سے بھرا ہوا شخص ہے، اور خدا کے لوگوں کو للکار رہا ہے. ابلیس بھی بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، یعنی کہ خوفناک ہے، زبردست لگتا ہے. یہ بھی شخص جو ہے یہ زبردست لگتا ہے، لیکن داؤد بھی تعارف کرواتا ہے اپنا، اور وہ کیا تعارف کرواتا ہے؟ بادشاہ کو جا کے کہتا ہے بادشاہ میں لڑوں گا، میرے اندر جرت ہے، کیونکہ میرے اندر میرا خدا ہے جو اس سے بڑا ہے. اگر وہ مجھے جنگل اور بیابان میں بچاتا رہا ہے تو یہ جو نامختون فلسطی ہے یہ کیسے للکار رہا ہے؟ میں اس پہ بھی غالب آ جاؤں گا. اور للکار دیا اس نے. بادشاہ نے بھی کیا، اور نہیں بھائی رہن دے، تو چھوٹا جا لگنا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے پھر اپنا تجربہ بتایا. داؤد نے کیا کیا؟ اپنا تجربہ بتایا. آپ کے ساتھ بھی خدا نے تجربے کیے ہیں. جب آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہوں، یاد کیجیے اپنے ماضی کے تجربے کو، جس تجربے میں سے آپ گزر کر آئے ہیں. جب آپ بیمار تھے، جب آپ کمزور تھے، جب آپ بری حالت میں تھے، خدا نے آپ کو اٹھا کھڑا کیا. اس تجربے کو یاد کر لیجئے. داؤد نے اسے بتایا کہ جب میری بھیڑوں میں سے کوئی آتا تھا اور آ کر بھیڑوں میں سے برے کو اٹھا کر لے جاتا تھا، چاہے وہ ریچھ ہو چاہے شیر ہو، میں اس کے پیچھے جاتا، مارتا، اس کے منہ سے چھین لے کر آیا کرتا تھا. یہ تجربہ اس نے بیان کیا. آپ کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ آپ کے بچوں کو، کئی دفعہ آپ کو دشمن نے مار گرانے کی کوشش کی، اور آپ نے اس کا اس وقت مقابلہ کیا تھا جب وہ بیمار تھا. آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، آپ مقابلہ کر رہے تھے. آپ کی دعا کی قوت کے وسیلہ سے دشمن ہار گیا. آپ نے اس کے منہ سے چھین کے اپنے بچے کو لا کر خدا کی حضوری میں کھڑا کیا. کیسے بھول جاتے ہیں؟ داؤد نے یاد رکھا. اس نے بادشاہ کے سامنے بھی بیان کیا، بادشاہ یہ دیکھ، یہ بیان ہے میرا، میں نے تجربے میں سے گزرا ہوں. میرا خدا جہاں پر بھی میں رہتا تھا، رات کو بلائیں بھی پھرتی تھی، لیکن میرا خدا وہاں پر میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. یہ کوالٹی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کئی دفعہ، جلدی نال خدا دیاں ساریاں کیتیاں کرائیاں بھول جانے ہیں تے نس کے بابے نال تر جانے ہیں. نس کے کوئی کان سے پاؤندا ہے تہاڈے اوتے تویت کیتا، اچھا ہائے ہائے میرے اوتے تویت ہو گیا. تویت کی کر سکتا ہے؟ کیا یہ جہان کا خدا آپ کے خدا سے بڑا ہے؟ کیا اس کی قوت آپ کے خدا سے بڑھ کر ہے؟ نہیں. جو آپ کے اندر ہے وہ اس جہان کے معبودوں سے بڑا اور قوت والا خدا ہے. وہ قادر ہے، وہ فاتح ہے، وہ موت اور قبر پر فاتح ہے، اور وہ آپ کے ساتھ، بلکہ اس نے کہا پہلے میں تمہارے ساتھ تھا اب تمہارے اندر. ساتھ کافی نہیں سی، انہیں کیا ہونا اندروں کڑا کٹے گا.
जिन्नी देर तक मारेगा नहीं तो उन्नी देर तक कटेगा नहीं, तो उन्होंने कोई मार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद शेपर्ड है, चरवाहा है, लेकिन वो इसके साथ साथ म्यूजिशियन भी है। क्या करता है? साज बजाता है, और साज बजा बजा कर प्रशिश करता है, और जो प्रशिश करेंगे उनके दरमियान खुदा का तख्त लग जाया करता है। और जब वो जंगल में भी प्रशिश करता था, खुदा का तख्त लग जाया करता था। साउल पर जब बुरी रूह आती है, उसके साज बजाने के साथ साथ बुरी रूह भाग जाती थी। तो कैसे दुश्मन की कुव्वत गालें बाज सकती है? आप जब प्रशिश करने वाले हैं, ये ना सोचिए मेरी आवाज बुरी है। हम फिर मैनू भाई कैसर की गल याद आती है। भाई कैसर सामने बैठा है, इहदी आवाज बीबियां वर्गी होंदी सी। सही कह रहे हो। पहले जो गांदा होंदा सी ना, बड़ी भैड़ी लगदी, टन कर दी वाजदी होंदी सी। लेकिन आज जब हम खुदा में भरते जाते हैं, मामूर होते जाते हैं, प्रशिश करते जाते हैं। मेरी आवाज बहुत बुरी थी, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था गाता, लेकिन खुदा ने अपने सुर, अपने ताल, अपनी मौसीकी अंदर डाली, और हो जो गाई दा खुदा दा मसला है। ये दाऊद जो है बाहर गली में, शायद मोहल्ले में, शायद वहां पर बियाबान में उच्ची उच्ची गांदा होना है, और जदों उच्ची उच्ची गाइए ना ते उदन पहले वाली आवाज फट जाती है, ते नवे वोकल ते नवे स्केल मिल जाते हैं। हालेलुया। फिर आपको नई रागनी मिल जाती है, नया जोर मिल जाता है। और यही तो दाऊद के साथ हुआ। दाऊद वर्शिपर था, वो ग्रेट वॉरियर था, जंगजू है, जंगजू। हम कई दफा हथियार सुट के बह जाने हैं। थोड़ी सी बीमारी आए, हथियार सुट दिए। थोड़ी सी मुश्किल आए, खुदा ते मैनू भुल गया। खुदा कभी नहीं भूल सकता। क्यों? उसने आपके लिए कीमत अदा की है। जिस किसी ने आपके लिए लहू बहाया हो, अगर कभी किसी को खून की बोतल दी है, कभी किसी ने दी हो, कभी भुलिया मुझे दी है? हाँ, नहीं। तो खून की बोतल दे के नहीं भुल रहा भाई, ते जिन्ने अपना सारा लहू, सारे का सारा लहू बहा दिया, वो कैसे आपको और मुझे भूल जाएगा? कैसे वो छोड़ सकता है? नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपकी ये जाहिरी हालत को नहीं देखता कि ये देखने में कैसा लग रहा है, ये खूबसूरत है, ये मैला कचैला है, या ये गोरा चिट्टा है, या काला है, या नीला है, या पीला है। खुदा ऐसी हालत को नहीं देखेगा। वो देखता है तो आपके दिल को देखता है, इसका दिल कैसा है। और अगर आपका दिल खुदा के लिए तैयार है, वो कहता है ये मेरा बेटा है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और फिर दाऊद was not 100%, दाऊद जो है 100% बिल्कुल एक्यूरेट शख्स नहीं था। कभी ना सोचिए कि दाऊद 0 मीटर फरिश्ता सी। दाऊद 0 मीटर फरिश्ता नहीं सी। दाऊद से भी गुनाह सरजद हुए। दाऊद ने कई लोगों का कत्ल किया, और इसके साथ साथ बैतशबा के हस्बैंड को कत्ल किया। उसने गुनाह सरजद हुए, लेकिन उसके बावजूद दाऊद क्या करता था? वो जब भी गुनाह सरजद होता है, वो रिपेंटेंस के लिए तैयार हो जाता है, घुटनों को टेक कर खुदा की हजूरी में झुक जाया करता है। और ये स्पेशल करैक्टर दाऊद का खुदा आपके दिल पसंद है। हम कई दफा गुनाह सरजद हो जाता है, असी फिर गुनाह दे विच फसते जाते हैं, फसते जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो झूठ बोली जाते हैं। आपको खुदा के सामने अपने आप को खाली कर दे। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। दाऊद ने माफ़ी मांगी, रोज़ा रखा, खुदा के सामने कई दफ़ा रोज़े रखे,
ہاتھ جوڑ کے ٹاٹ اوڑ کے ہر طریقے سے خدا سے معافی مانگی ہے۔ یہ پیٹرن ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر خدا میرے تو علیحدہ ہو جاوے تے پھر میں ککھ بھی نہیں ہوں۔ یہ کوالٹی تھی۔ جیسے خدا داؤد کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا، داؤد بھی خدا کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ خدا سے پوچھتا تھا خدا میں جنگ کرنے نہیں جاواں، اور داؤد کو جب سگنل ملتا تھا جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ خواب میں راگنیاں، یہ جو زبور گاتے ہیں، جو حمد و ثنا کرتے ہیں، ان میں سے 50% خدا نے داؤد کے ذریعے لکھوائے ہیں۔ خدا کے لیے کلام کی شاعری کیا کرتا تھا، اس کے اندر خدا کا بوجھ تھا، پوائٹ تھا داؤد۔ یہ کوالٹیز ہیں جو داؤد کے اندر ہیں، اور یہ کوالٹیز اسے خدا کے من پسند بنا دیا تھا۔ اس لیے اعمال کی کتاب میں بھی استعمال ہوا داؤد کے بارے میں کہ داؤد ایک ایسا شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہے۔ کتنا خوبصورت ہو کہ یہ بات آپ کے اور میرے اوپر لاگو ہو جائے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں گناہ ہے اور خدا مجھ سے دور ہے، آئیے اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور خدا کی حضوری میں آ جائیے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا تعلق خدا سے ٹوٹا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پہ دراڑ ہے، کہیں نہ کہیں پہ مسئلہ ہے، آئیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اٹھیر دیجئے جیسے داؤد نے کیا۔ داؤد کہتا ہے خداوند میری ہڈیاں او بھی سردیاں پئیاں نے، خدا تیرا ہاتھ میرے اوپر بڑا پارا ہے، خدا شفقت والے ہاتھ کو بڑھا دے۔ خدا مشکلات کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، دشمن میرے سامنے کھڑا ہے، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں فتح مندی نہیں پا سکتا۔ خداوند تو اگر میرے ساتھ جائے گا تو پھر لشکر کیا، میں قوموں کو طے و بالا کر دوں گا، کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ آج اگر مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، آئیے ریپینٹ کر لیجئے، توبہ کیجئے، بحال ہو جائیے، خدا کو اپنے ساتھ لے لیجئے، اور پھر دیکھیے آپ دشمن کی ساری قوت پر غالب آ جائے گی۔ دنیا آپ پر نگاہ کرتی ہے آپ کی باہر والی حالت پر، حیثیت پر، یہ کیسا ہے، یہ کیسا لگتا ہے، کتنے اسٹائل کرتا ہے، لیکن خدا آپ کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ یہ کتنی دعا کرتا ہے، یہ کتنا میرے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، یہ کتنی میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یہ کیسے میری حضوری میں آتا ہے۔ خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ خدا کے دل کے موافق ہو جائیے۔ خدا پسند کرتا ہے، خدا آپ کو اپنے زندگیوں میں بابرکت کرنا چاہتا ہے۔ پریز جیسس، ہاللویہ، ہاللویہ۔